बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अडियाला जेल के हवाले से खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें फिर अडियाला जेल में मिलने के लिए जाएंगी। अब इनके दो ही काम रह गए हैं, या तो ये अदालतों में जाते हैं या ये अडियाला जेल में जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की खैर खबर लेने के लिए, और दोनों जगह पे इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ पूरे खानदान को। इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का जो वाहिद मुस्तनद जरिया बाकी बचा है वो इमरान खान साहब की ये बहनें हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब को लगातार बड़े लंबे अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब खुद एक टॉर्चर से तशबीह दे रहे हैं कि ये जिस्मानी टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक है। मैं इसकी खुद भी गवाही दे चुका हूं कि जिस्मानी टॉर्चर बहुत आसान होता है ज़हनी टॉर्चर की निस्बत। जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाए तो ये आपको तोड़ने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने दोबारा जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे अपने भाई के लिए और हम वहां पे रुकेंगे। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम पहले 12 बजे उठकर आ जाते थे, लेकिन अब हम धरना खत्म नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद भी वहां पे बैठेंगे। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान 2 चीजें कभी नहीं छोड़ते। एक, इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर 2, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब खास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहबा ने कहा। अब देखें ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था, हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका ये बताना है कि ये तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है। और करीब तक पहुंचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है, यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के जरिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तो आप मैं इसलिए कहूंगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले की है, यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अकलमंदी का फैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले ले, अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो जख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज थे, उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेस की हैं और अपने आप को मेंटेन किया है तो इमरान खान साहब पे बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पे तरस आता है जो शेर अफजल मरवत को सुनते हैं, और शेर अफजल मरवत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और खबर है मेरे पास, और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है, और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से तो लगातार
عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہاں پہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گلف ٹوڈے یہ عرب ممالک کا ایک بڑا تگڑا جریدہ اس نے لکھا ہے. ورلڈ نیوز نے لکھا ہے اس کے بارے میں. پھر اس کے علاوہ یہ دیگر کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں جو لگاتار لکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھے. دا اکنامک ٹائمز نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے یہ ایک تشدد ہے اور لگاتار عمران خان صاحب کے اوپر یہ تشدد کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ نے اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب پہ اس قسم کا جو تشدد ہے یہ بند کیا جائے. خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایکسپرٹ calls for an end to Imran Khan's solitary confinement in human detention conditions. یہ جناب اب مطالبات ہیں دنیا بھر کے اخبارات میں چھپ رہے ہیں. عمران خان ہوگا تو خبر عالمی سطح پہ جائے گی اور عالمی سطح پہ احتجاج بھی ہوگا. پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے چند مثالیں دی تھی, اس ویلاگ میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ابھی ناروے کی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانیوں نے بڑا تگڑا احتجاج کیا, وہاں اکٹھے ہو گئے اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یورپ میں احتجاج ہوگا, امریکہ میں احتجاج ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں میں احتجاج کی ایک نئی ویو شروع ہونے والی اور یہ آنے والے چند مہینوں میں بہت تیز ہو جائے گی کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ہراساں کیا گیا, پھر اوورسیز پاکستانیوں کو ذاتی لڑائیوں میں الجھایا گیا, اوورسیز پاکستانیوں کی جو فیملیز ہیں ان کو تنگ کیا گیا. لیکن اب اوورسیز پاکستانیوں نے دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رہے ہیں اور الگ الگ پلیٹ فارمز کے اوپر وہ آواز بلند کریں گے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ. اور پوری دنیا کے اندر آپ بہت سارے احتجاج, بہت سارے پروگرام, بہت ساری چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم سب مل کر یقینی بھی بنائیں گے. تو اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نئی توانائی کے ساتھ عمران خان کے لیے یا پاکستان کے لیے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی ہے. ناروے کے اندر آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا, میں یہاں پہ جاپان میں آیا ہوا تھا تو 2 پروگرام ہوئے, دونوں میں بڑی تگڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی آئی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, میڈیا پہ پابندیاں, یہ ہمارا ٹاپک تھا. عمران خان صاحب کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارا ٹاپک تھا. جو خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, مینڈیٹ کا احترام پاکستان میں نہیں کیا جا رہا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کے پورے نظام پر قبضہ کر لیا ہے, یہ ساری چیزوں پہ, ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور لوگوں کے جذبات سن کر میں حیران ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سروائیو کیسے کرے گی. عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے ٹاؤٹوں کو ساتھ ملا کے پوری کوشش کر کے عالمی سپورٹ لے کر بھی عمران خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان نہیں چھڑوا پا رہی. اور پاکستانی عوام نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دبوچا ہوا ہے. اب کبھی وہ آئینی ترمیم کرتے ہیں, کبھی وہ کچھ اور کرتے ہیں, کبھی خون بہا دیتے ہیں, لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, لیڈر کو جیل میں ڈال کر 2.25 سال تک نہ اس کی تصویر باہر آنے دی, نہ اس کی ویڈیو نہ آڈیو باہر آنے دی. یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ. لیکن یہ خود بہت بری طرح پھنس گئی ہے, بہت بری طرح جکڑی گئی ہے. لیکن ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جھٹکا لگنے لگا ہے, تو عمران خان کو جھٹکا لگنے لگا, تو پاکستانی قوم کو جھٹکا لگنے لگا ہے. جھٹکا تو ایکچولی پاکستانی قوم کو ہی لگ رہا ہے. قوم ووٹ ڈالتی ہے, ادھر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ان کو اقتدار میں لے آتی ہے. قوم فیصلہ کرتی ہے یہ والا, اسٹیبلشمنٹ الٹا کام کرتی ہے وہ والا. عوام سے تنخواہیں لیتے ہیں, یعنی جس تالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. اور ایک دن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ عوام ان کے گلے پڑ جائے گی. یہ ہوگا, ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے. میرا یہ ایمان ہے, مجھے اس بات کا پتہ ہے اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے. یہ صرف اس ہونے کو ٹال سکتے ہیں, لمبا کر سکتے ہیں, اس میں تاخیر لا سکتے ہیں, لیکن اس کو روک نہیں سکتے. عوام نے ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. یہ آج نہیں تو کل ہوگا. عوام نے جو پہلی وارننگ جاری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے کے اوپر عوام نے لکھ دیا ہے پکی سیاہی کے ساتھ شکست, تو یہ عوام کی جانب سے پہلی وارننگ تھی. ایک آدھی اور وارننگ دے کے عوام ان کے گلے پڑ جائے گی, یہ اب دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری جانب ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, یعنی ریاستی اداروں کے منہ کو خون لگ چکا ہے. میرا خان افریدی نے جو بات کی ہے وہ ٹاؤٹ نے کہا جی جھٹکا لگے گا خیبر پختونخوا کو. الٹا خیبر پختونخوا سے ہی اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکے لگ رہے ہیں. جب سے انہوں نے جرگے کی بات کی ہے تو میری اطلاع کے مطابق جن رہنماؤں سے سہیل افریدی نے بات کی, ان رہنماؤں پہ شدید دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ نے سہیل افریدی کی جانب سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی جرگے کے لیے کال کریں گے, آپ نے اس میں نہیں جانا. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے. فضل الرحمان تھا, ایمل ولی خان تھا, باقی لوگ تھے جو اپوزیشن کے, سراج الحق وغیرہ, جن سے رابطہ کیا گیا. ان لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی پارٹیوں پر اور ان لوگوں پر کہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا. اگر نمائندگی کرنی ہے تو گول مول قسم کی کرنی ہے, آپ نے اس جرگے کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ جرگہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ سہیل آفریدی بلا وجہ جا رہا ہے بار بار اڈیالہ جیل، یہ گنتی پوری کر رہا ہے. لیکن 4 چکر سہیل آفریدی کے اڈیالہ جیل کے لگ گئے، 5واں چکر پرسوں لگے گا منگل والے دن، اور پھر جمعرات کو 6ٹھا چکر لگے گا. اور یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھتا جائے گا کہ دیکھیں میں 1 دفعہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، 5 دفعہ آیا، میں 10 مرتبہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، آپ نے مجھے نہیں ملایا. اب مجھے عدالت انصاف نہیں دے رہی، مجھے یہ نظام انصاف نہیں دے رہا، میرا قانونی اور آئینی حق مجھے نہیں دیا جا رہا، لہٰذا اب میں عوامی طاقت کے ساتھ آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو قانون کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ جواز خود سہیل آفریدی کے لیے پیدا کر رہی ہے یہ ریاست، اور وہ بڑی خاموشی سے اس جواز کو پیدا ہونے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر پہنچایا، میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس ویڈیو کو ختم کریں گے کیونکہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ مزید انفارمیشن ہے بہت ساری، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن ابھی آپ یہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 5 پیغامات جیل سے باہر بھیجے. اچھا جی، کیسوں کے متعلق عمران خان صاحب کا پیغام یہ کہ توشہ خانہ 2 کا پچھلے ہفتے جو گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور پچھلے ہفتے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو گواہ تھا اس کو 7 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی. یہ پورا کیس جس کی گواہی پر مبنی تھا، وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے وہ کیس ختم ہی نہیں کیا. 2 کیس ہیں نا عمران خان پہ، ایک القادر والا اور ایک توشہ خانہ 2 والا. اب جو توشہ خانہ 2 کی درگت بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کو، لیکن جج اگر سزا دے دے گا تو اس کی مرضی ہے. عمران خان کو پہلے کون سی سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ ہائی کورٹ میں جا کے ساری کی ساری اڑ گئی، چاہے وہ کیس ہو سائفر والا چاہے کوئی اور ہو، سارے اڑ گئے. لہذا عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو نا انصافی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے پھر ہو جائے گی. اور القادر میں عمران خان صاحب کا کیس ڈوگر صاحب اس لیے نہیں لگا رہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، لہذا پہلے توشہ خانہ میں سزا، پھر القادر کے اندر ضمانت، یہ ہوگا. تیسرا پیغام عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے لیے دیا، جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب، آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، آپ نے لمبا عرصہ آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے. آپ نے سب سے پہلے، مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا، آپ نے سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا. مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا، اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے، لوگ مشرف کے ساتھ یہ کھڑے تھے کیونکہ وہ ان 2 پارٹیوں کے سربراہوں کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ پر مشرف صاحب آئے تھے، اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. اس وقت آپ نے انہی سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا ہے. پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس دوران آپ نے لوگوں پر جو ظلم کیا. دوسرا، آپ نے اخلاقیات آپ مزید آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے اخلاقیات. 26ویں ترمیم میں آپ نے ججز کی آزادی چھین کر اس محکمے کو، یعنی اس کو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے بنا دیا. اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، کئی ججز جو رول آف لا اور اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو ججز اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان حالات میں رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی. یہ اس وقت بڑے مشکل، بڑے دباؤ اور بڑے ظلم کے حالات ہیں، اس کے باوجود کہ وہ کھڑے ہیں.